بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی کہانی جو میں سنانے جا رہی ہوں وہ ایک امریکی لیڈی ڈاکٹر کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ امریکہ کی اس نوجوان ڈاکٹر نے ترجمہ قرآن پاک کا ناقدانہ نظر سے مطالعہ کیا ہے۔ دوران مطالعہ وہ اس کے اندر مغرب کی موضوع غلطیاں ڈھونڈتی رہی، لیکن اس وقت اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اسے اس لازوال کتاب میں اپنے ہر اس سوال کا شافی اور تسلی بخش جواب مل گیا جو بچپن ہی سے اس کے ذہن و دماغ میں گردش کیا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ماہ بعد ہی اس نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا اور اب اس کا اسلامی نام ماریا ہے۔ 25 سال کی جواں سال امریکی ڈاکٹر اپنی سرگزشت آپ ہی بیان کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ امریکہ کے صوبہ کلیولینڈ میں میری پرورش ایک مذہبی متشدد کیتھولک گھرانے میں ہوئی۔ علم النفس میں میں نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا جہاں اس وقت میں MA کا مقالہ تیار کر رہی ہوں، مگر میں اپنے عقائد اور افکار و خیالات سے مطمئن نہیں تھی۔ مجھے ہمیشہ ایک مبہم سا انجانانہ کرب اور اضطراب ستاتا رہا ہے اور تثلیث کی ماہیت و حقیقت کے متعلق میرے ذہن میں طرح طرح کے سوال اٹھتے رہتے۔ مزید برآں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ اور آرتھوڈکس فرقوں میں بٹ کر نصرانیت اور مسیحیت کا تصور کیوں مختلف ہو جاتا ہے اور ہر ایک کے اندر اس کا ایک خاص مفہوم کیوں متعین ہو جاتا ہے؟ میرا ایمان تو صرف ایک اللہ پر تھا۔ غلطی و سچائی اور حق و ناحق کے درمیان میں امتیاز کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر اسلام کے متعلق سنجیدگی سے اس زاویہ نظر سے کبھی نہیں سوچا کہ یہ بھی کوئی قابل قبول اور قابل تقلید دین و مذہب ہے۔ اسلام کے متعلق میرا جو کچھ تصور تھا وہ صرف یہ تھا کہ وہ یرغمالیوں اور جنگوں اور تشدد پسندی، انتہا پرستی، بنیاد پرستی کا دین ہے، اور یہ کہ مسلمان قتل و خونریزی، صلہ، ظلم، سفاکی کی خوگر ایک وحشی قوم ہے۔ محترمہ ماریا مزید کہتی ہیں، میرے قبول اسلام کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ترجمہ قرآن پاک کا تنقیدی نگاہ سے مطالعہ شروع کیا تاکہ مجھے یہ معلوم ہو سکے کہ آیا یہ حق ہے یا باطل۔ لیکن اس وقت میں حیرت و مسرت کے ملے جلے جذبات میں ڈوب کر رہ گئی جب میں نے دیکھا کہ اسلام کا عقیدہ نو نہایت واضح، روشن اور صاف ستھرا ہے، اور اس کے اندر خدا کا جو تصور ہے وہ بھی بے غبار ہے، یعنی انما هو الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ مطالعے کے بعد مجھے ایک طرح کی ذہنی آسودگی اور قلبی اطمینان و سکون حاصل ہوا، اور جو سوالات میرے حاشیہ ذہن پر گردش کر رہے تھے قرآن میں مجھے ہر ایک کا تسلی بخش جواب مل گیا۔ اس کے بعد تو میں نے قرآن پاک اور دیگر اسلامی موضوعات کے مطالعے کو اپنا محبوب و مشغلہ بنا لیا۔ اسلام کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے اچھی طرح مطالعہ کیا، چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی سیرت اور اسلامی تاریخ کا بھی مطالعہ کیا۔ اسلام نے صنف نازک کو جو مقام و مرتبہ اور حقوق صدیوں سے دے رکھے ہیں، اس نے میری نگاہوں کو خیرہ کر دیا، جبکہ امریکہ میں عورتوں کی اپنے حقوق کی بازیابی اور برابری کے مطالبے کی تاریخ چند سالوں سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد دوسرا قدم میں نے یہ اٹھایا کہ مسلم مردوں اور عورتوں اور ان کی عائلی و خانگی زندگی کا تجزیہ کرنا شروع کیا، اور امریکیوں کی اور ان کی معاشرتی و اجتماعی زندگی کا تقابل موازنہ کیا۔ اور یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ اس نے اتفاق سے میری ملاقات بعض دیندار اور شریف مسلم گھرانوں سے ہوئی، اور ان کے طریقۂ زندگی، طرز معاشرت اور خانگی آداب، بچوں کی نگہداشت اور ان کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ دیکھ کر میں مسرور ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے پیار و محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور ہر ایک دوسرے کی طرح اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے اور اس کا بمقابل جو بھی کام کرتا ہے اسے قدر و احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جو امریکہ کے بیشتر گھرانوں میں عنقا ہے۔ اس لیے یہ ڈاکٹر بھی اسلام کے متعلق جو حکم پسند کرتی ہیں وہ حجاب کا، کیونکہ ان کو کہنا ہے
کہ کیونکہ مجھے مکمل یقین اور اطمینان ہے کہ عورت کو اپنے جسم کو ڈھکا رکھنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مردوں سے کمتر ہے۔ اس طرح اسلام متعلقہ عورتوں کو خاص مدت تک نفقہ دیتا ہے اور مزید اسے شوہر کے گھر میں رہنے کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اگر امریکہ میں ایسا ہوتا تو ہزاروں متعلقہ عورتیں یوں بے گھر در بدر ماری ماری نہ پھرتیں۔ پھر یہ کہ اسلام نے عورتوں کی اصلی ذمہ داریوں کی بھی وضاحت کے ساتھ تشدید کی ہے، مثلاً یہ کہ وہ اپنے گھر اور بال بچوں کی نگہداشت کریں، کیونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت دینا اور اصل تہذیب و تمدن کی تعمیر و ترقی کے مترادف ہے۔ بصورت دیگر بچے شتر بے مہار کی طرح بلا کسی تربیت کے پرورش پائیں گے، جیسا کہ آج کل امریکہ میں عام طور سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر ماریا کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکیوں کے نزدیک اسلام کا تصور نہایت ہی گھنونا اور مسخ شدہ ہے، جو بہت حد تک سیاست سے جڑا ہوا ہے۔ ذہنی طور سے وہ اسلام کو ایک جنگجو اور لڑاکا مذہب گردانتے ہیں جو ہمیشہ آمادہ قتل و خونریزی اور آمادہ دہشت و بربریت ہوتا ہے، چنانچہ وہ کبھی بھی اسلام کو ایک نظام حیات کے طور پر نہیں دیکھتے۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہم انہیں اسلام کا ہر زاویے سے تعارف کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ اسلام ایک مکمل ہمہ گیر نظام حیات ہے، اور ان کے سامنے عملی زندگی میں اچھا نمونہ پیش کریں، اور ہم تمام مسلمان اپنے خاندانوں کی عمارتیں اسلامی اصولوں کی بنیادوں پر استوار کریں۔